الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم یقیناً گمراہ قوم تھے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم اسی گمراہی کا اعادہ کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ ارشاد ہوگا اب اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں میں سے ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو میرے حضور عرض کیا کرتے تھے اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ تو تم ان کا تمسخر کیا کرتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم صرف ان کی تضحیک ہی کرتے رہتے تھے۔ بے شک آج میں نے انہیں ان کا صبر کا جو وہ کرتے رہے یہ صلہ عطا فرمایا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سورہ مومنون کی جو کہ 18ویں پارے میں ہے، اس کی میں نے آیت نمبر 106 سے 111 تک کی تلاوت کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ آئیے اس کو تفسیر کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پھر تم ان کی تکذیب کرتے تھے۔ اب دیکھو جو پیچھے ہم نے کل آیتیں پڑھی تھی اس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا کہ کل بروز قیامت کو سوال کیا جائے گا کہ کیا تمہارے سامنے میری آیتیں، میرا قرآن پڑھ کر نہیں سنایا جاتا تھا، میرا کلام پڑھ کر نہیں سنایا جاتا تھا؟ تو اس وقت کیا پھر ہمارے پاس جواب ہوگا؟ اب کیا تھا کہ یہ جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جو آیت نمبر 106 ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو قول ہے، جو یہ بات روز قیامت کریں گے، اللہ پاک عالم الغیب ہے، اللہ پاک اپنی مخلوق کو جس نے پیدا فرمایا وہ ان کو جانتا ہے، ان کے اعمال کو جانتا ہے، تو وہ شکوہ کریں گے۔ شقوتنا، ہم بھی کہتے ہیں نا فلاں بڑے شکوے کرتا ہے، فلاں کا شکوہ یا میرا شکوہ آپ کے ساتھ یہ ہے۔ تو قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، جب ان سے پوچھا جائے گا بھی کیا تمہارے سامنے قرآن تلاوت نہیں کیا جاتا تھا، میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی، کیا تمہیں کوئی بتانے والا سمجھانے والا نہیں آیا تھا، میرے عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا، جو تم نیک اعمال کرو گے ان کی جزا سنانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو تب پھر وہ کیا کہیں گے؟ اس کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، یہاں پر انہی کا قول ذکر کیا ہے۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ یہ ان کی طرف سے یعنی کہ جواب کا قائم مقام ہوگا کہ ہم ہی گمراہ ہو گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا تھا۔ اب ان کی جو مراد ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم نے حرام لذات کو طلب کر لیا، ہم حرام میں پڑ گئے، ہم یعنی کہ لغو کاموں میں، بیہودہ چیزوں میں پڑ گئے، ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا بے جا۔ جتنی زندگی ہمیں قیمتی ملی ہوئی تھی، ایک ایک لمحہ جو ہمیں ملا ہوا تھا، اللہ پاک تیری نعمت تھی بہت بڑی۔ کل ہم نے پڑھا بھی تھا کہ اللہ پاک بروز قیامت اپنی کسی ایک چھوٹی سی نعمت کو
وہ اللہ پاک کی نظر میں چھوٹی، پتہ نہیں ہمارے لیے وہ نعمت کتنی بڑی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی ہمارے لیے وہ نعمت، کتنی بڑی ہوگی اللہ پاک کی نظر میں۔ وہ چھوٹی سی ایک نعمت کو اللہ پاک ہمارے سامنے پیش کرے گا، اور اس نعمت سے یہ عرض کرے گا، اس نعمت سے یہ اللہ پاک کی ذات کہے گی کہ اے نعمت تو اس بندے سے اپنا آج معاوضہ وصول کر لے۔ یعنی کہ ہر چیز جب بھی ہم کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں یا کوئی کچھ بھی چیز لے کر آتے ہیں بازار سے، تو ہم اس کا معاوضہ دیتے ہیں، اس کی کچھ قیمت دیتے ہیں، پھر لیتے ہیں۔ ایون کہ ہم بیمار ہو جائیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کو فیس دیتے ہیں، پھر ہم اسے میڈیسن لیتے ہیں، میڈیسن کی الگ سے ہم پیمنٹ کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے گھر کی کوئی لائٹ وغیرہ خراب ہو جائے، یا لائٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے ہم بل بھرتے ہیں ماہانہ، پانی استعمال کرتے ہیں اس کا ہم بل دیتے ہیں، ہم رینٹ پہ رہتے ہیں ہم اس کا رینٹ دیتے ہیں، کوئی بھی ایون کے بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ہم ان کی فیسیں دیتے ہیں، اور بچے وہی جا کے مضمون اکیڈمی میں پڑھے تو ہم اکیڈمی کی الگ سے فیسیں دیتے ہیں۔ ہم یعنی کہ کتنے کتنے ہر چیز کی پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات نے ہمیں اتنی لامحدود لا تعداد اللہ پاک نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہمیں، اور جب روز قیامت اللہ پاک اپنی کسی چھوٹی سی نعمت کو ہمارے سامنے کرے گا اور کہے گا اے نعمت تو اپنا معاوضہ وصول کر لے، تو وہ کیا ہوگا جب نعمت اپنا وہ معاوضہ وصول کرے گی تو ہمارے بدلے میں کیا ہوگا، ساری نیکیاں اس نعمت کو دے دی جائیں گی۔ ابھی وہ نعمت کا پھر بھی حق نہیں ادا ہوگا، تو وہ نعمت کہے گی باری لا ابھی تو میرا حق ادا نہیں ہوا، تو بندہ جو ہے وہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا، بندہ محروم ہو جائے گا، کہے گا اللہ پاک میں کہاں جاؤں، میں اور اس کو کیا دوں، ابھی تو اتنی تیری نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، تو نے تو اتنا زیادہ ہمیں نعمتیں عطا فرما دی تھی، اتنا زندگیوں میں آرام دیا تھا، سکون دیا تھا، صحت دی تھی، آسائشیں دی تھی، کان دیے تھے سننے کو، بولنے کو زبان دی تھی، دیکھنے کو آنکھیں دی تھی، ہم حق اور سچ دیکھ سکتے تھے، تو نے ہمیں عقل شعور عطا فرمایا تھا۔ اللہ پاک تو نے ہمارے اندر ایک ایسا ضمیر رکھا تھا جو ہمیں اچھائی اور برائی پر ملامت کرتا تھا۔ میرے مولا کریم، ہم جب برا کام کرتے تھے وہ ہمیں اندر سے جھنجھوڑتا تھا، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم غلط بیانی کرتے تھے، ہم دھوکہ دیتے تھے، کسی کو وعدہ خلافی کرتے تھے۔ رب العالمین ہمارے اندر ایک چیز نے ایسی رکھی تھی، اتنی نعمت تھی، ایسی بڑی خفیہ، ایسی باطنی نعمت، ایسی چھپی ہوئی کہ وہ ہمیں آگاہ کرتی تھی کہ دیکھو تم دھوکہ دے رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط بیانی کر رہے ہو، تم کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو، تمہارے دل میں فلاں کے بارے میں کینہ ہے، حسد ہے۔ ہم ہر چیز یعنی کہ وہ ہمیں بتاتا تھا، ہمیں الرٹ کرتا تھا، لیکن مولا کریم ہم نے تو اپنی آنکھیں بند رکھی۔ اللہ پاک تو نے ہمیں چلنے کے پاؤں دیے، ہم جہاں چاہتے تو ہم چل کر مساجد میں جاتے، ہم چل کر سینماؤں میں جاتے رہے، ہم بازاروں کی زینت بنتے رہے۔ اللہ پاک تو نے تو ہمیں بہت بہت نعمتیں عطا کی تھی، ہم ان ہاتھوں سے اچھے کام کر سکتے تھے مولا کریم، لیکن ہم نے ان ہاتھوں سے برے کام لیے، ہم سب رات موبائل لے کے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے بچے، ہم خود نہیں نہ جانے اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھے اور ہمارے ایمان میں دن بدن تقویت عطا فرمائے۔ اللہ پاک جب ہمیں دنیا سے لے کے جائے تو ہم ایمان کی بہترین حالتوں میں دنیا سے جائیں۔ اللہ پاک جب ہمیں ہمارے پاس فرشتہ بھیجے تو فرشتہ وہ یہ آواز لگائے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ آپ رب کی طرف آ۔ ہمیں یہ آوازیں آئیں، ہمیں نفس مغفرہ کی آوازیں آئیں کہ اے مغفرت پانے والی روح آ، تو اپنے رب کی طرف آ، تیری مغفرت کر دی گئی ہے۔ ایسی ہمیں آوازیں دنیا میں ہی فرشتوں کی سننے کو ملے جب ہماری جو روح نکل رہی ہو۔ تو میری پیاری بہنوں، جب اللہ پاک کی ذات ایک نعمت چھوٹی سی ہمارے سامنے کرے گی، اس کو معاوضے کے طور پہ ساری نیکیاں ہماری دے دی جائیں گی، اور ہم خالی ہاتھ ہو جائیں گے، ہم کہیں گے باری لا ہم تو تیری نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ دریا، یہ کہکشائیں، یا جو کچھ بھی اللہ پاک نے نظام کائنات جو اللہ پاک نے بنایا ہے، یہ سارا ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمتوں سے ہم اپنے یعنی کہ جو سسٹم ہمارا ہے اس کو دیکھیں، اگر انٹرنل سسٹم کو دیکھیں، ہمارے گردے کس طرح سے کام کر رہے ہیں، ہمارا دل کس طریقے سے کام کر رہا ہے، ہمارے اندر سے لنگس کس طرح سے کام کر رہے ہیں، ہمارا جو جتنا بھی سسٹم ہے، ہمارا جو یہ میدا اسٹمک ہوتا ہے، یہ کیسے یعنی کہ ہمارے جسم کا ایک آرگن جو اندر موجود ہے، جو بغیر کسی یعنی کہ ہماری کو مشقت کیے بغیر وہ دن رات چل رہا ہے، دن رات چل رہا ہے، خون بن رہا ہے، پانی بن رہا ہے، فضلہ بن کر ضائع ہو کر باہر آ رہا ہے۔ ایک منٹ کے لیے، ایک وقت کے لیے ہمیں اپنا پیشاب روکنا پڑ جائے، ہماری کیا حالت ہو جائے۔ اللہ پاک نے ایسا کا سسٹم بنایا کہ آٹومیٹکلی سسٹم چل رہا ہے ہمارا۔ ہمیں اللہ پاک نے سونے کو نیند یعنی کہ آرام کرنے کو اللہ پاک کی ذات نے ہمیں نیند دی ہے، ہمیں نیند نہ آئے تو ہمارا کیا حال ہو جائے، ہم پاگل ہو جائیں، ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دے، 2-3 دن اگر ہم نہ سو سکیں، جاگ جائیں تو ہماری کیا حالت ہو۔
تو میری پیاری بہنوں کبھی ہم نے نعمتوں کے اوپر غور نہیں کیا تو بروز قیامت کیا ہے یہ نعمتیں سامنے کر دی جائیں گی تو ہم اللہ کا پاکی چھوٹی سی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکیں گے، ساری زندگی کی اپنی نیکیاں لٹا کر بھی ہم اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ بروز قیامت جب فرشتے سامنے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہے وہ حقوق لینے کے لیے سامنے آئیں گے، جب فرشتہ منادی کرے گا کہ اے لوگوں آؤ اپنا اس بندے سے اپنا حق وصول کر لو، تو ہمارے سامنے ہمارا شوہر کھڑا ہو گیا، ہمارا بھائی کھڑا ہو گیا، ہمارا بیٹا کھڑا ہو گیا، یا ہمارا باپ کھڑا ہو گیا، یا ہمارے باپ کے سامنے بیٹی کھڑی ہو گئی، یا بھائی کے سامنے بہن کھڑی ہو گئی، یا شوہر کے سامنے بیوی کھڑی ہو گئی، یا بہن کے سامنے بھائی کھڑا ہو گیا۔ تو میری پیاری بہنوں بتاؤ کہ یہ رشتے ایسے ہیں جب یہ سامنے آ گئے، ہمارے جو ننہالی رشتے دار ہے، ددھیالی رشتے دار ہے، سسرالی رشتے دار ہے، میکے کی طرف سے ہے، جو بھی ہے ہمارا میکا ہمارا سسرال وہ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا اپنے حقوق لینے کے لیے۔ ہم تو دنیا میں اپنے حقوق کے لیے روتے رہتے ہیں، اپنے حقوق مانگتے رہتے ہیں، ہم ہر وقت وویلا مچاتے ہیں اپنے حقوق کا کہ میرے ساتھ فلاں نے یہ کر دیا، ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں کل روزے قیامت تک اللہ نے ہمیں نہ معاف کیا تو کیا ہوگا؟ یہ ہماری وہی حالات جو ہیں، وہی حالت جو ہے جس کو اللہ پاک ذکر کر رہا ہے، وہی جو ہے یعنی کہ مطالبہ جو ہم بروز قیامت کریں گے، یا وہ قول جو ہم بروز قیامت کہیں گے، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے رب، اے پاک پروردگار، ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم گمراہ قوم تھے، ہم گمراہ ہو گئے تھے۔ تو اس وقت کیا حالت ہوگی ہماری؟ آپ دیکھیے اس وقت جو ہے کہا انسان کیا کہے گا کہ ہم نے اپنی حرام لذات کو طلب کیا، ہم نے برے کاموں کی ہرس کی، جس کی وجہ سے بدبختی ہم پر غالب آ گئی۔ یہ ان کی طرف سے کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کا کوئی عذر نہیں ہے، لیکن یہ ان کی طرف سے اعتراف ہے، وہ اپنا اعتراف کریں گے۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا عذر تو نہیں تھا، لیکن وہ اعتراف کریں گے کہ ہماری بدبختی یہی تھی کہ ہم لذات میں پڑ گئے، دنیا کی تعیشات میں پڑ گئے، عیش و آرام میں پڑ گئے، نیند کو ہم نے محبوب بنا لیا، آرام کو ہم نے محبوب بنا لیا۔ یا اللہ ہم بس اپنی ہی نفس کی خواہشاتوں کے پیچھے چلتے رہے، ان کے غلط کاموں کی وجہ سے ان کے خلاف اللہ کی حجت قائم ہو چکی ہوگی۔ نیز انہوں نے کہا ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، ان کا اپنے آپ کو گمراہ کہنا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی جو تکذیب کی تھی، آیات کو جھٹلایا تھا، اور اس کی علت یہی تھی کہ وہ گمراہ تھے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس دوزخ سے نکال لے اور ہمیں اس دار آخرت سے دار دنیا کی طرف بھیج دے۔ وہ ایک مرتبہ پھر خواہش کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، اور اگر ہم نے دوبارہ کفر اور شرکشی کی تو پھر بے شک ہم ہی ظالم ہوں گے۔ تو یہ اعتراض کیا جائے گا کہ انہوں نے درخواست کیوں کی جب انہوں نے معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا عذاب دائمی ہے؟ تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوزخ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے ان کے دماغوں سے ان کا عذاب کا دائمی ہونا نکل گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کا علم نہیں ہو، لیکن انہوں نے چلانے اور آہ و زاری کرنے کے طور پر ایسا ہی کیا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر دیکھیے 108 دیکھ لیجئے، فرمایا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، ارشاد ہوگا اب اس میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی کہ فرمایا تم اس دوزخ میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اقصا جو لفظ ہے، اقصا کا لفظ تحقیر کے ساتھ آتا ہے، جو جہاں پہ اقصاؤ کا لفظ آیا ہے جمع کا صیغہ ہے، یہاں پہ قال اقصاؤ، تو اقصا جو لفظ ہے یہ آتا ہے تحقیر کے لیے، حقارت کے لیے، دھتکارنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے کتے کو دھتکارتے ہیں، زور سے پتھر اٹھا کے مارتے ہیں، یا کسی اور طریقے سے کتے کو دھتکارا جاتا ہے، اس طریقے سے دھتکارنے کے لیے لفظ اقصا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اقصاؤ آیا ہے، اور یہ فرمایا مجھ سے بات مت کرو۔ اس میں انہی بات نہ کرنے کا مکلف نہیں کیا، کیونکہ آخرت جو ہے وہ کیا ہے؟ تکلیف کا گھر ہے، وہاں پہ تکلیف ہی تکلیف ہے۔ بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ عذاب ساکت کرنے یا عذاب میں تخفیف کرنے کے لیے مجھ سے دعا نہ کرو۔ اللہ پاک فرمائے گا اب یہ دعائیں مت کرو، تمہیں دنیا میں مہلت دی گئی تھی، تمہیں دنیا میں زندگی دی گئی تھی، تمہیں یعنی کہ رستہ بتانے والے، دکھانے والے آئے تھے، میرے نبی آئے تھے، اس کے بعد پھر کتاب مبین جو اب تمہارے گھروں میں تمہیں طاقوں میں سجا کے غلافوں میں لپیٹ کے رکھی ہوئی تھی، وہ کتاب میں سب کچھ موجود تھا، تمہارے آج کے دن کی باتیں موجود تھیں، تمہارا پیپر آؤٹ کر دیا گیا تھا، پھر تو نے خود تیاری نہیں کی، تمہیں ایک رات بھی دے دی گئی کہ تم ساری رات جاگ کر اس پیپر کو یاد کرو، تیاری کرو، اور کل تمہیں ایگزامینیشن ہال میں جانا ہے اور بیٹھ کے اچھے سے پیپر دے لو۔ پورا تمہیں سال دیا گیا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن تم نے نہیں پڑھا، تمہیں نہیں محنت کی، آج تمہارا رزلٹ تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ اب مجھے تم ملامت مت کرو، کیونکہ میں تو سب کچھ بتا چکا تھا، ہر چیز کر چکا تھا۔ تو کیا فرمائے گا
کہ یہ عذاب اب ساکت نہیں کیا جائے گا، نہ اس میں تخفیف کی جائے گی، مجھ سے اب تم کوئی دعا نہ کرو، کوئی درخواست نہ کرو۔ یہ کافروں کا آخری کلام ہے۔ اس کے بعد وہ سوا چلانے، چنگاڑنے اور کتوں کی طرح بھونکنے کی کوئی آواز نہیں نکال سکیں گے۔ جیسا کتا بھی بھونک کر اپنی آواز نکالتا ہے، آگاہ کرتا ہے، اس طریقے سے وہ ان کی آواز ان کے گلے میں ہی دھپ جائے گی۔ چنگاڑیں گے، چلائیں گے، آوازیں نکال لیں گے مختلف قسم کی درد اور تکلیف اور شدت سے، لیکن کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے تو وہ دوزخ سے نجات کی دعا کریں گے، پھر ہر 1000 سال گزرنے کے بعد دعا کریں گے۔ 1000 سال گزر جائے گا دعا کرتے کرتے، پھر دعا کریں گے، اور 6000 سال میں 6 دعائیں کریں گے۔ پہلے 1000 سال تک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں کہ سورہ سجدہ میں اس کی آیت نمبر 12 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ سب سے پہلی دعا 1000 سال گزرنے کے بعد وہ کریں گے، وہ یہ دعا ہوگی وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کہیں گے کاش آپ اس وقت دیکھتے جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ پہلی دعا ہے جو 1000 سال دوزخ میں پڑے رہیں گے جب مجرم اور منکر اور منافق اس وقت یہ دعا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جواب آئے گا۔ اس کا ذکر بھی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 13 میں کیا گیا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت عطا کر دیتے، لیکن میرا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ میں ضرور بضرور دوزخ کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ پھر سورہ مومن کی یہ آیت نمبر 11 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر 1000 سال یعنی کہ بعد پھر دوبارہ سے دعا کریں گے۔ قالوا، وہ سب کہیں گے ربنا آمتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں دو بار مارا اور 2 بار زندہ کیا، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، کیا اب ہمارے نکلنے کی کوئی بھی صورت ہے؟ سوال کریں گے اللہ پاک، تو نے 2 بار ہمیں پیدا کیا، 2 بار ہمیں زندہ کیا، اللہ پاک اب اس عذاب سے کوئی اور نکلنے کی صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا۔ اس کا جواب بھی سورہ مومن کی آیت نمبر 12 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ یہ عذاب تمہیں اس لیے دیا گیا ہے کہ جب صرف اللہ وحدہ کا ذکر کیا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ بس اب اللہ بلند و بزرگ فیصلہ ہی نافذ فرماتا ہے۔ پھر 1000 سال گزر جائے گا، پھر تیسرا سال جب آئے گا یعنی کہ 20000 سال گزر جائیں گے، پھر جب 21واں سال شروع ہوگا اس وقت وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قال انکم ماکثون۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 ہے۔ اور پھر وہ پکار کر کہیں گے اے مالک، چاہیے کہ آپ کا رب ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ کہے گا تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ پھر چوتھی بار 1000 سال تک پھر یہ دعا کریں گے وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ تُجِبْ دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال۔ سورہ ابراہیم کی آیت 44 میں ہے کہ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا، اور ظالم کہیں گے اے ہمارے رب، قریب کی مدت کے لیے ہمارے عذاب کو مؤخر کر دے، ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے، تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔ تو ان کو جواب دیا جائے گا، کیا جواب دیا جائے گا؟ جواب یہ ہوگا کیا اس سے پہلے تم نے قسمیں نہیں کھائی تھیں؟ کیا تمہیں اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے؟ پھر 5ویں بار 1000 سال گزرنے کے بعد پھر یہ دعا کریں گے۔ 5ویں دعا ہوگی، سورہ فاطر میں اس کا ذکر آتا ہے، 37 آیت ہے
وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اور کافر دوزخ میں چلائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو نکال دے، ہم پہلے کاموں کے برخلاف اچھے کام کریں گے۔ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور کہا جائے گا کہ جو اللہ پاک جواب دے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی سمجھنے والا سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس عذاب سے ڈرانے والا بھی آتا تھا۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اللہ پاک سے یہ بھی جواب آئے گا، سو اب عذاب کا مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، 5000 سال گزرنے کے بعد ان کی آخری دعا سورہ مومنون کی جو آیت نمبر 108 ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ، ارشاد کیا ہوگا، اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو۔ اب یہ چیز جو 107 108 میں آیا ہے ذکر، یہی کیا جائے گا، اے ہمارے رب ہم اس دوزخ سے نکال، اگر ہم پھر کفر کی طرف لوٹیں تو بے شک ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا تم اسی میں دھتکارے ہوئے پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اور اس طرح 6000 سال گزرنے کے بعد وہ کوئی دعا نہیں کریں گے، بس درد اور اذیت سے چیختے اور چلاتے رہیں گے۔ میری پیاری بہنوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ پاک کا کروڑا شکر اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا، اللہ پاک نے ہمیں یہ اتنی خوبصورت کتاب مبین عطا فرمائی، اللہ پاک نے ہمارے ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے پیارے محبوب کو، اپنے حبیب کو ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ پھر آپ کے دنیا کے جانے کے بعد آپ کی تعلیمات کو تا قائم قیامت تک ہمارے لیے رہنما اصول بنا دیا، اسوہ حسنہ بنا دیا، تا قائم قیامت تک آپ کی تعلیمات کو زندہ رکھا، یعنی کہ اس کتاب مبین کے اللہ پاک نے خود حفاظت کا ذمہ لیا، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں، اس میں میرا اور آپ سب کا ایمان ہے۔ پھر میری پیاری بہنوں، پھر ہم کیوں نہیں مان جاتی، ہم کیوں نہیں ضد چھوڑ دیتی، ہم کیوں نہیں گناہ چھوڑ دیتی، جبکہ یہ سارے مکالمے جو ہمارے سامنے آئے ہیں بندے اور اللہ کے دوران جو کیے جائیں گے، کہیں ہم تو نہیں اللہ پاک کا کفر کر رہے، اللہ پاک کا شرک کر رہے؟ دن رات ہم اپنی زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں، ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے دامنوں کو ٹٹولنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں کتنی گزر گئی ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کی تھی، ہم تو اپنی زندگیاں کو چھپاتے ہیں نا، ہم 2-3 سال پیچھے کر کے بتاتے ہیں، ایسا نہیں، اپنی زندگیوں کا خود اندازہ لگائیے کہ میں آج کتنے سال کی ہو گئی ہوں، کیا میں نے اتنے سال گزار لیے، اس میں کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اصلاح کی گنجائش موجود ہے، میں لوٹ آؤں، میں پلٹ آؤں۔ میں نے اپنے سسرال کو راضی کرنے کے لیے بڑے گناہ کیے، میں نے شوہر کو راضی کرنے کے لیے بڑی بے پردگیاں کی، میں نے شوہر کو راضی کرنے کے لیے بڑے جو کچھ بھی میں کرنا چاہا اپنا گھر بسانے کے لیے میں نے کیا، میں نے اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے، بہتان لگائے، الزام لگائے، چغلیاں کی، غیبتیں کی، سب کچھ کیا۔ آج میں اپنی زبان کو بند رکھوں گی، آج میں چپ کا روزہ رکھوں گی، نہ میں چگلی کروں گی، نہ میں غیبت کروں گی، نہ میں کسی پر بہتان لگاؤں گی، نہ میں کسی کا دل دکھاؤں گی، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گی، میں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ میری پیاری بہنوں، تنہائی کے چند لمحات ہمیں اگر مل جائیں، ہم تنہا ہو کر یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سوچیں، استغفار کے نفل پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا کریں، مالک جو ہم سے ہو گیا سو ہو گیا، ہم اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے وہ بھی، اپنے گناہوں کا اقرار کر دیں۔ اور دنیا میں اگر کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، کسی کا حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا کچھ دینا ہے تو اس کو دے لیجئے، اس کو منا لیجئے۔ اگر آپ کو کسی بندے سے آپ ناراض ہیں، اس سے آپ معذرت کر لیں، اس سے آپ معافی مانگ لیں، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ کا قد بڑھ جائے گا، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، بجائے اس کے کہ کل بروز قیامت آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کوئی مطالبہ کر دے، آپ کا کوئی بہن، آپ کی پھپھو، خالہ، آپ کی کوئی نند، کوئی بھابھی، کوئی آپ کے سامنے کھڑی ہو کے کل کہے میرے حق کا یہ مطالبہ، میری نند نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، بھابھی کہے میرے ساتھ یہ ہوا تھا، یا کل کو نند کہے بھابھی نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ ایسی باتیں کل کو آئیں، کل کوئی حق والا مطالبہ کرے اور ہماری ساری کی گئی باتیں، نیکیاں، کچھ لوگ ایسے چرب زبان دیکھے ہیں کہ چرب زبانی ان کی اتنی زیادہ ہوتی ہے، تسبیحاں وہ 1,000 دانے کی کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تہجدیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ اسی اپنے اعمال پر اترا رہے ہوتے ہیں، اترا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو یہ بہت اچھے ہیں، ہمارا فرینڈ سرکل بہت بڑا ہے،
ہم تو تسبیح نماز پڑھتے ہیں، ہم تو تہجد پڑھتے ہیں، ہم تو اشراق پڑھتے ہیں، ہم چاشت پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہم تسبیحات کرتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم اتنی مرتبہ یاسین پڑھتے ہیں، اتنی مرتبہ فلاں سورہ پڑھتے ہیں، رات کو یہ پڑھتے ہیں، دن کو یہ پڑھتے ہیں. اور زبان اتنی خطرناک ہوتی ہے، اتنی کریکٹر اتنا برا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اگلے بندے کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں. اللہ پاک کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ پیار ہے. بروز قیامت کوئی بندہ اپنا حق لیے بغیر ادھر ادھر نہیں ہوگا. اگر اس کا حق اتنا بڑا ہوا کہ ہمارے سارے اعمال جاتے رہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. میری پیاری بہنوں، ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 109 دیکھ لیجئے. ارشاد ہوا انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یہ دعا یاد کر لیجئے اور اس کو دعا نمازوں میں پڑھا کریں اور حاضر دماغی کے ساتھ پڑھا کریں. اللہ پاک کے آگے التجا کیا کریں، اس رب کو منانے کی کوشش کیا کریں. فرمایا بے شک میرے بندوں میں سے ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو میرے حضور عرض کیا کرتے تھے اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. کل ہم نے پڑھا تھا کہ کیا ہوگا کہ یعنی کہ ایک انسان جب کھڑا ہوگا تو اس کے حقوق لینے والے سامنے جب آ جائیں گے تو ساری نیکیاں اس کی اٹھا کے دے دی جائیں گی. تو وہ کہے گا اللہ پاک میں تو خالی ہو گیا، اب میں تو میرے پاس تو کچھ نہیں رہا، میں دنیا میں بھی نہیں جا سکتا لوٹ کر کے میں جا کے کچھ اپنا مزید کوئی نیک اعمال کر سکوں، صدقہ خیرات کر سکوں، اچھے اعمال کر سکوں، تجھے راضی کرنے کے کام کر سکوں. مولا کریم اب میں تو خالی ہاتھ ہو گیا. پھر کہا جائے گا کہ اب اس جو باقی حق لینے والے کھڑے ہوئے ہیں ان کے گناہ جو ہیں وہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں. اس کے گناہ سارے اس کے پلے ڈال دیے جائیں گے. پہلے نیکیاں دے دی جائیں گی حق لینے والے کو، پھر گناہ ڈال دیے جائیں گے. میری پیاری بہنوں، یہ قرآن پاک کی تفاسیر جو ہیں وہ حدیث کی روشنی میں آپ کو سنا رہی ہوں. دل کے ایمان کے ساتھ سنیے گا. یہ وقت آنے والا ہے، ابھی سانسیں بند ہوئی نہیں تو قبر میں پہنچ گئے تو وہ سمجھے کہ پھر ہمیں قیامت کے دن کا اور اس دن کا انتظار ہے جس دن میزان عمل قائم ہوگا. تو اس کے پلڑے میں اس کی سارے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. اب بندہ بے بس ہو جائے گا، نیکی کوئی پلے رہی نہیں. اگلے بندے کے گناہ بھی آ گئے، اپنے گناہ بھی تھے، گناہوں سے سر سے لے کے پاؤں تک بھر دیا گیا. اب کیا کرے؟ اللہ پاک اپنے اس بندے کو اس ایمان کی بدولت جو اسے کلمہ پڑا تھا، جو ایمان لایا تھا، اس کی بدولت اللہ پاک کے ساتھ اس کو اپنے رحم سے، اپنے فضل و کرم سے بخش دے گا. میری پیاری بہنوں، یہ بڑی پیاری آیات ہے. ان آیات کو سوچئے، ان کو سمجھیے، ان کو پڑھیے، ان کو دیکھیے، بار 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 ان آیتوں کو تلاوت کیا کرے، ترجمے کے ساتھ سنا کرے، پڑھا کرے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کیوں عذاب مبتلا کیا تھا. اور اب اللہ پاک کی ذات ان آیات میں جو آیات میں نے سامنے تلاوت کی، سورہ آیت نمبر 109 سورہ مومنون کی، اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اچھی سزا دی ہے. مقاتل اس بارے میں کہتے ہیں کہ قریش کے سردار جن کے جیسے ابو جہل ہے، عتبہ ہے، ابی بن خلف ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا مذاق اڑاتے تھے. اور حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت عمار اور حضرت صہیب ایسے فقراء صحابہ پر ہنستے تھے اور ان کا مذاق اڑانے کو انہوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا تھا. اور ان صحابہ نے ان کی ان باتوں پر صبر کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کی کامیابی عطا فرمائی. ہم جب ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں صبر جو ہے کرنے والے کی جو اجر ملتا ہے. اگر ہمیں کوئی طنز کرتا ہے، ہم پردہ کرتے ہیں، برقع پہنتے ہیں، سادگی اختیار کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی مذاق کا نشانہ بناتا ہے، یا ہم اپنے گھر کے اندر بے نمازی تھے نمازی بن جاتے ہیں، یا اپنے کوئی بھی ایسا گناہ جو پہلے ہم کر رہے تھے نعوذ باللہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو فیملی میں ہمارا مذاق بنتا ہے. یہ کہتے ہیں بڑی تو حاجن نمازن بن گئی، بڑے تو پردے کرنے لگ گئی ہے، بڑے تو اب تو ایسے ہو گئی ہے، پہلے تو ایسے نہیں تھی، اب تو بڑی ایسے ہو گئی ہے. اگر ہمارے اندر بدلاؤ دیکھ کے، ہماری چینجنگ دیکھ کے اور کوئی بندہ ہمیں طنز کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو یہ تنقید جو تھی یہ ابو جہل کا شیوا ہے، یہ عتبہ کا شیوا ہے، یہ ابی بن خلف کا شیوا ہے، یہ کفار کا شیوا ہے، مشرکین کا شیوا ہے. کسی کو نیکی کی طرف جاتے ہوئے، اچھے راستے پر جاتے ہوئے، چلتے ہوئے اس کو تنقید کرنا، طنز کرنا، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو یعنی کہ کیا کرے گی؟ روز قیامت ایسے صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرمائے گی. ایسے جو صحابہ کرام تھے، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت صہیب، جو یہ فقراء صحابہ تھے، ان پر یہ لوگ جو ہنستے تھے، مکے کے سردار تھے، امیر کبیر تھے، پیسے والے تھے، دولت والے تھے، عیش آرام خواہشات ہر چیز ان کے پاس موجود تھی. یہ فقراء صحابہ یہ یعنی دار کفر سے دار اسلام کی طرف آئے تھے. ان کا مذاق بنانے والوں کو اللہ پاک روز قیامت صبر کا صلہ دے گا، ان کو اجر عظیم دے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا. آیت نمبر 100 یعنی کہ دیکھیے 10 ترجمہ پیش کروں گی.